سلام علیکم ناظرین، انبیاء علیہم السلام کی غیبت۔ پچھلی نشست میں ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں مفصل گفتگو کی تھی، اور آج کی گفتگو ہوگی حضرت نوح علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن فضل ہاشمی روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کو ظاہر کر دیا اور شیعوں کو غم کی دوری کا یقین ہوا تو آزمائشوں کی مصیبت شدید ہو گئی اور بڑی تہمتیں لگائی جانے لگیں، یہاں تک کہ صورتحال ایسی ہو گئی کہ شیعہ بدترین سختیوں سے دوچار ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام ناقابل برداشت مار کٹائی کا سامنا کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ آپ 3 دن تک بے ہوش پڑے رہتے، آپ کے کانوں سے خون بہنے لگتا، تب آپ ہوش میں آتے، اور یہ ان کے مبعوث ہونے کے 300 سال بعد کی بات ہے۔ وہ اس دوران دن رات لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے تو وہ لوگ بھول جاتے تھے، اگر ان کو پوشیدہ طریقے سے دعوت دیتے تو کوئی مثبت جواب نہیں ملتا تھا، اور اگر اعلانیہ پکارتے تو وہ بھاگ جاتے تھے۔ پس 300 سال بعد ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرنے کا ارادہ کیا اور دعا کے لیے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گئے۔ اس دوران آسمان ہفتم سے ایک وفد ان پر نازل ہوا اور وہ 3 فرشتے تھے۔ انہوں نے ان کو سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں آپ سے حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ ان فرشتوں نے کہا، آپ اپنی قوم پر نفرین اور بد دعا کرنے میں تاخیر کریں، کیونکہ آپ کا یہ اقدام زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی بار غضب نازل ہونے کا باعث بنے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے مزید 300 سال تک اپنی بد دعا میں تاخیر کر دی۔ پھر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور وہی کام کرنے لگے جو پہلے کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی آپ کی دعوت کے بدلے میں وہی کام دہرانے لگے جو وہ پہلے کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ 300 سال بھی گزر گئے اور آپ ان کے ایمان لانے کے متعلق مایوس اور نا امید ہو گئے۔ اس بار ظہر کی نماز کے بعد ان پر بد دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں آسمان ششم سے ایک وفد ان پر اترا، اور وہ بھی 3 فرشتے تھے۔ پس انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو سلام کیا اور کہنے لگے کہ ہم آسمان ششم سے ایک وفد ہیں اور ہم سویرے وہاں سے نکلے ہیں اور آپ تک ظہر کے وقت پہنچے ہیں۔ اس وفد نے بھی ان سے وہی سوال کیا جو آسمان ہفتم کے وفد نے کیا تھا، تو آپ نے ان لوگوں کی درخواست کو قبول کیا اور وہی بات کہہ دی جو ان فرشتوں سے کہی تھی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور انہیں حق کی دعوت دینے لگے، لیکن ان کی اس دعوت کا اثر ان لوگوں کی مزید دوری کا باعث ہونے کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ 300 سال بھی پورے ہو گئے اور اس طرح 900 سال پورے ہونے کو آئے۔ اب آپ کے شیعہ آپ کے پاس آنے لگے، عامہ اور طاغوتوں کی طرف سے جو مصائب ان پر ڈھائے جاتے تھے ان کی شکایت کرنے لگے اور آپ سے درخواست کرنے لگے کہ وہ غم اور پریشانی کے خاتمے کے لیے دعا کریں۔ پس آپ نے ان لوگوں کی درخواست قبول کی اور نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، پس اپنے شیعوں سے کہیں کہ وہ کھجور کھائیں اور اس کی گٹھلی کو زمین میں بوئیں اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگیں، اور جب وہ درخت بن کر پھل دینے لگے تو ان کی کھجور کھائیں اور اس کی گٹھلی کو زمین میں بو دیا کریں اور اس کے پھل دینے تک اس کی دیکھ بھال میں مشغول رہیں۔ پھر وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کھجور کے درخت کے
پھل لے کر آئے اور ان سے درخواست کرنے لگے کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کو سوال کیا تو اللہ نے آپ پر وحی نازل کی کہ ان سے کہو کہ اس کھجور کو کھائیں اور اس کی گٹھلی کو زمین میں بو دیں۔ جب یہ درخت بن جائے اور پھل دینے لگے تو تمہارے غم و اندوہ کا ازالہ ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وعدہ خلافی ہو گئی تو ان میں سے 1/3 تو مرتد ہو گئے اور اپنے دین سے پھر گئے اور 2/3 ثابت قدم رہے۔ انہوں نے گٹھلیوں کو بو دیا اور پھر جب وہ درخت بن کر پھل دینے لگے تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی خبر دی اور ان سے درخواست کرنے لگے کہ اپنا وعدہ پورا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تو اللہ نے ان پر وحی کی، ان سے کہہ دو کہ وہ اس کھجور کو بھی کھائیں اور اس کی گٹھلیوں کو بوئیں۔ اس دفعہ پھر 1/3 ان میں سے مرتد ہو گئے اور صرف 1/3 تعداد رہ گئی، اور اسی باقی ماندہ 1/3 نے وہ کھجوریں کھائیں اور ان کی گٹھلیوں کو زمین میں بو دیا۔ اور جب وہ درخت بن کر پھل دے چکے تو کھجوریں لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور پھر ان سے عرض کیا، ہم میں سے سوائے چند لوگوں کے اور کوئی باقی نہ رہا، اور ہم لوگ بھی اپنے نفسوں کے بارے میں گمراہی سے خوف کھاتے ہیں۔ اگر غم کی کشادگی میں تاخیر ہو جائے تو ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور عرض کیا، پروردگار، میرے ساتھیوں میں سے سوائے اس گروہ کے اور باقی نہ رہا، اور میں ان کی ہلاکت اور گمراہی کے بارے میں خوف محسوس کر رہا ہوں۔ اگر فراخی اور کشادگی میں تاخیر ہو جائے، پس اللہ نے وہی فرمائی کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی کہ کشتی بناؤ، اور ان کی دعا کی قبولیت اور طوفان کے درمیان 50 سال کی مدت گزری۔ عبد الحمید بن ابی دیلم روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد 50 سال تک زندہ رہے۔ اس کے بعد جبرائیل ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے نوح، حکم خدا ہے کہ آپ کی نبوت اختتام کو پہنچی اور آپ کے دن پورے ہو گئے۔ پس اس میں اکبر میراث علم اور علم نبوت کے جو آثار آپ کے پاس ہیں ان کو اپنے بیٹے سام کو حوالے کیجیے۔ بے شک میں زمین کو نہیں چھوڑتا مگر اس میں ایک عالم ایسا ہو جس کے ذریعے میری اطاعت پہچانی جائے، اور وہی ایک نبی کی رحلت اور دوسرے نبی کی بعثت کے درمیان مدت میں نجات کا ذریعہ ہو۔ میں لوگوں کو حجت اور اپنی طرف دعوت دینے والے اور میرے راستے کی طرف ہدایت کرنے والے کے بغیر نہیں چھوڑتا جو میرے امر کو پہچانتا ہو۔ پس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر قوم اور گروہ کے لیے ایک ہادی قرار دوں جس کے ذریعے سعادت مندوں کی ہدایت کروں، اور وہی میرے امر اشقیاء پر میری حجت بھی ہو۔ امام فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ وصیت کو ہر سال کھول کر دیکھیں، اور یہی ان کے لیے عید ہو گئی جیسا کہ آدم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جب یافس کی اولاد میں سرکشی اور غرور آ گیا تو اولاد سام نے جو کچھ علم ان کے پاس تھا اس کے ساتھ پوشیدگی اور مخفیانہ زندگی اختیار کی، اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سام پر حام اور یافس کی حکومت مسلط ہو گئی، اور یہی اللہ کا قول ہے، اور ہم نے باقی رکھا اس پر پچھلے لوگوں میں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 42۔ یعنی اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے جابروں کی دولت حضرت نوح علیہ السلام کے لیے قرار دی، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کے ذریعے طاقت اور قوت بخشے گا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا پس حام کے بیٹے اور اس کی نسل سندھی، ہندی اور حبش کے لوگ ہیں، اور سام کے بیٹے اور اس کی اولاد عرب و عجم ہے۔ ان پر جابر حکومت کا تسلط باقی رہا اور ایک کے بعد دوسرا عالم وصیت کا وارث بنتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بلایا اور ان سے کہا جان لو کہ میرے بعد ایک ایسی غیبت واقع ہوگی جس کے دوران طاغوت اور سرکش لوگ اور اللہ تم پر سے غم و اندوہ کو میرے ایک بیٹے کے ذریعے زائل کر دے گا جو قیام کرے گا، جس کا نام ہود ہوگا۔ وہ صاحب ارادہ، اخلاق حمیدہ و وقار ہوگا، مجھ سے خلق و صورت میں مشابہ ہوگا، اور عنقریب اللہ تمہارے دشمنوں کو اس کے ظہور کے ساتھ ہوا کے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ پس وہ لوگ ہود کی تلاش میں رہے اور ان کے ظہور کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے غیبت کی مدت طویل ہو گئی اور ان میں سے اکثر کے دل سخت ہو گئے، یعنی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہود کو ظاہر کر دیا جبکہ لوگ ان سے مایوس ہو چکے تھے۔ بلا ان پر انتہا کو پہنچی اور بے برکت آندھی کے ذریعے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا جس چیز پر چلتی تھی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ سورہ زاریات آیت نمبر 42۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو سام کی نسل نے ان کو تسلیم کر لیا، لیکن دوسرے لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، پس وہ ایک بے برکت آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں وصیت کی اور ان کے مبعوث ہونے کی بشارت دی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔